بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة على أهلها أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وقوله الحق ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله صلوات بآواز بلند احسان لگا کر نہیں، عبادت سمجھ کے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ توجہ ہے، بات شروع کی جائے۔ سورہ بقرہ سے ایک آیت تلاوت کی ہے میں نے، جو بعد میں آئیں گے وہ ثواب میں شامل ہو جائیں گے۔ عنوان آپ کے حصے کا ہے، اور ابھی تو رات کہہ رہے تھے جی 9 بجے کا اعلان کریں، 9:30 بجے 10 بندے بھی نہیں تھے ادھر۔ ذات واجب کو اپنی مخلوق کے بعض کم ظرف لوگوں سے شکایت ہے۔ گھبراہٹ تو نہیں ہو رہی؟ آپ کی تقریر میں گھبراہٹ نہیں ہوتی۔ فرمایا وَمِنَ النَّاسِ، لوگوں میں کچھ ایسے بھی ہیں۔ کیسے؟ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو اللہ کے مد مقابل بناتے ہیں۔ آیت کا ترجمہ لوح دل پہ لکھ لیجئے، پھر منزل آسان ہے انشاءاللہ۔ وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، جو خدا کے مد مقابل بناتے ہیں۔ يُحِبُّونَهُمْ كَحُبِّ اللَّهِ، اور صرف مقابل بناتے ہی نہیں، ان سے ویسی ہی محبت کرتے ہیں جیسی اللہ سے کرنی چاہیے۔ وَالَّذِينَ آمَنُوا اشد حبا للہ، لیکن جو مومن ہیں ان کی اللہ سے شدید ترین محبت ہے۔ میں نے کہا، آپ نے سن لیا، پتہ نہیں کس نے کیا سمجھا کیا سوچا۔ شکوہ کیا ہے؟ یتخذ من دون اللہ اندادا، خدا کے مد مقابل بناتے ہیں۔ کائنات میں بندے ہی 2 قسم کے ہیں، خدا کو ماننے والے یا نہ ماننے والے۔ وہ بندہ دکھاؤ جو خدا کو مانتا بھی ہو اور پھر اس کا مد مقابل بھی بنائے۔ دل نہیں چاہ رہا تو چھوڑ دوں۔ تو پھر کچھ ہاں ہوں کرو گے تو مجھے پتا چلے گا کہ کس پانی میں بیٹھے ہوئے ہو۔ بات کہاں تھی؟ جو خدا کو مانتا ہے وہ خدا کا مد مقابل لائے گا؟ بولو، عقل میں آنے والی بات ہی نہیں۔ اور جو اللہ کو مانتا ہی نہیں، جس کے ہاں اللہ ہے ہی نہیں، تو پھر وہ کسی عدم کا مد مقابل کیا لا سکتا ہے؟ اس کے تصور میں ایک شے موجود ہی نہیں، تو مد مقابل کیسا؟ تو دونوں صورتوں میں اللہ کا مد مقابل تو بن نہیں سکتا۔ اللہ کو شکوہ کیوں ہے؟
ظاہر سچائیوں کے خالق نے جو شکوہ کیا ہے تو کوئی بات ہے ضرور. وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ اندادا، اللہ کے مد مقابل بناتے ہیں. تو پہلے نتیجہ لے لو اور پھر دو چار باتیں کر لیتا ہوں. جب میں نے تفاسیر اہل بیت کی ورق گردانی کی اور دشت تحقیق میں حقیقت کا موتی چننے کے لیے خاک چھانی تو بتائے بات کیا سامنے آئی. انہوں نے کہا اللہ کا مد مقابل نہ تھا، نہ ہے، نہ ہوگا، نہ کوئی لایا، نہ لائے گا، نہ لا سکتا ہے. اللہ نے اپنی کائنات میں اپنا ایک ظاہر بنایا جسے علی کہتے ہیں. علی کی بادشاہی ہے، علی اس میں الہی ہے، ہر ایک میدان میں ڈالا زمان کے ساتھ دل بالا. اللہ ایمان آ رہا پلے پڑی ہے بات. خدا نے اپنا ایک ظاہر بنایا جس کو اپنے رضا اور غضب کا آئینہ رکھا. کیونکہ اللہ تو کسی کے سامنے آ نہیں سکتا تھا کہ پتہ چلے کہ کب اللہ راضی ہے کب ناراض. اور ویسے بھی رضا اور ناراضی دو مختلف حالتیں ہیں. رضامندی کے وقت کیفیت اور ہوتی ہے، غضب کے وقت حالت اور ہوتی ہے. جو حالتیں بدلے وہ اللہ نہیں ہوتا. حالت کا بدلنا مخلوق کی شان تو ہے، خالق کی نہیں. اس لیے اس نے علی کو اپنا آئینہ رضا و غضب بنایا کہ جو کرو پھر علی کو دیکھو. اگر لبوں پہ تبسم نظر آئے تو سمجھ لینا کہ میں راضی ہوں، اور اگر ماتھے پہ شکن نظر آئے تو میں غضبناک ہوں. تو اس کا ظاہر یہ ہے زمین پر، اور لوگوں نے علی کے مد مقابل بنائے. اللہ اکبر، العظمت للہ. سر سے تو نہیں گزری دوستو بات. ان سے ویسی ہی محبت کی جیسی صاحبان ایمان نے علی سے کی. خدا نے کہا من الناس من یتخذ من دون اللہ اندادا، مد مقابل علی کا نہیں جلی کا بنایا گیا. اور اس سے ویسی محبت کی گئی جیسے اللہ سے کرنی چاہیے. یعنی قرآن نے ہمیں پیمانہ بنا کے دے دیا. علی سے محبت کرنا، جلی سے محبت کرنا، علی کا مد مقابل لانا، خدا کا مد مقابل لانا. نہیں، محبت تو علی سے کی جا رہی ہے. اور اللہ کیا کہہ رہا ہے؟ والذین آمنوا اشد حبا للہ. اور جو صاحبان ایمان ہیں وہ تو اللہ سے شدید محبت کرتے ہیں. محبت علی سے، اللہ کہہ رہا ہے مجھ سے ہو رہی ہے. اور عام محبت نہیں، اشد حبا، شدید ترین محبت. اب ایک آدھ فتویٰ اس پہ بھی لگا دو خیر سے کہ محبت علی سے کرتا ہوں. وہ کہتے ہیں مجھ سے شدید ترین محبت. اسی کا نام بھائی میرے اجتہاد ہوتا ہے، اسی کا نام استنباط ہوتا ہے، اسی کا نام استدلال ہوتا ہے. یہیں سے مسائل کے حل کی چابیاں بنائی جاتی ہیں. اور میں نے ہر مسئلے کا حل اسی آیت سے یہ لے لیا کہ جب محبت علی سے کرو، وہ کہتا ہے مجھ سے کی جا رہی ہے تو میں جہاں جہاں ذکر علی کا کروں گا. اللہ، گھبراہٹ تو نہیں ہوئی دوست؟ ہاں، ایک اور آیت پڑھ دوں. آیت بڑی مشہور ہے، یقیناً ہزاروں نہیں تو سینکڑوں مرتبہ آپ نے علماء، خطباء، واعظین سے سنی ہوگی. مجھ سے بھی سن لیں. سورہ آل عمران کی آیت ہے. مسجد میں لوگ بیٹھ کر اللہ کی محبت کا ذائقہ راگ الاپ رہے ہیں. ہمیں اللہ سے بہت پیار ہے، ہم بڑے اللہ والے ہیں، ہم بڑے موحد ہیں، ہم بڑے توحید پرست ہیں. فوراً آیت آ گئی، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی
युहब्बिबकुम अल्लाह व यगफिर लकुम ज़ुनूबकुम वल्लाहु गफूरुर रहीम। ऐ मेरे हबीब, अपनी पाकीज़ा ज़बान से कह दीजिए इनसे, इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर वाकई में तुम अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो फिर मोहब्बत का सबूत तो दो। क्या जागना? मैंने कहा ना, सुनी सैकड़ों मर्तबा होगी, लेकिन जिस रविश पे मैं तुम्हें लेके जाना चाह रहा हूं, इस पे लेके पहले कोई नहीं गया। कह दो इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह, अगर वाकई तुम अल्लाह से प्यार करते हो, उससे मोहब्बत करते हो, तो फिर क्या करो? फत्तबिऊनी, मुझ मोहम्मद की इत्तेबा करो। होगा क्या? फिर तुम अल्लाह से प्यार करो या ना करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, फिर अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। अल्लाह सिर्फ मोहब्बत करेगा नहीं, वह यगफिर ज़ुनूबकुम, तुम्हारे गुनाह भी माफ कर देगा। है फिर वही बात है, मेरा काम है सिर्फ पढ़ना, समझना तुम्हारा काम है, पल्ले तुम बांधोगे। रईस भाई कह क्या रहा है? मेरी इत्तबा करो, यानी काम एक करो, सिला दो की सूरत में मिल रहा है। फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो, युहब्बिबकुमुल्लाह, अल्लाह तुमसे मोहब्बत करेगा, यानी तुम महबूबे खुदा हो जाओगे। वयगफिर ज़ुनूबकुम, और तुम्हारे गुनाह माफ कर देगा। खबरदार, अगर गुनाहगार मोमिन नजर आ जाए तो फिर यक न कहना कि अल्लाह इससे नफरत करता है। आयत कह रही है मोहब्बत पहले करूंगा, गुनाह बाद में बख्शूंगा। नारे तकबीर, सीना ऊंचा कर, नारे रिसालत, गूंज बाद मुर्शद अली ने नारा हैदरी। समझ में आ गई बात भाइयों? अल्लाह गफूर भी है, रहीम भी है। और ये पहले सैयद साहब कई मजालिस में मैं बता चुका हूं कि मोमिन के साथ एक काम और भी करता है। यहां तो ये मोहब्बत भी कर रहा है और गुनाह भी बख्श रहा है। और ये पहले सुन चुके हो कम अज कम मुझसे कई मरतबा कि इन्नल्लाह गफूरुन शकूर, मोमिन के गुनाह भी बख्शेगा, शुक्रिया भी अदा करेगा। क्यों नहीं? आयत तो मैंने पढ़ ली, तर्जुमा भी आपने सुन लिया, लेकिन जो नदीम कहना चाहता हूं, दावत फिक्र है। दावा क्या है? अल्लाह से प्यार है। दलील अल्लाह क्या मांग रहा है? फत्तबिऊनी, मेरी पैरवी करो। बज़ाहिर ये बलागत कलाम के खिलाफ है। इल्म बलागत एक अलग इल्म है, फिर इस इल्म के साए में कई इल्म हैं। मसलन इल्म मानी है, इल्म बयान है, इल्म बदाए है, ये सारे उलूम जो हैं ये इल्म बलागत की शाखें हैं। सलासत कलाम का तकाजा ये है कि जैसा दावा है दलील भी तो उसी से मुतल्लिक होनी चाहिए। कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फअहिब्बूनी, कि इनसे कहो अगर अल्लाह से मोहब्बत करते हो तो मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करो। फिर सोच लो, थक गए हो तो उधार करता हूं। नहीं, पीछे वालों ताजा दम हो। सैयदा मामलू के रंगों में माँ का मुकद्दस दूध छलकता रवा दवा है। माँ का मुकद्दस दूध का हक अदा करे, अली वली का इस्तकबाल करे, दोनों पंजों पर खड़े होकर नारे हैदरी। पहले वो खैर से बोलने में तकलीफ महसूस कर रहे हैं और तुम इन्हें खड़ा कर करके मारो। बात इसी तरह बनती थी ना भाइयों कि अल्लाह कहता कि अगर तुम अल्लाह से प्यार करते हो तो अल्लाह तो नजर नहीं आता, मुझ मोहम्मद से मोहब्बत करो। ये बात बनती थी ना। लेकिन बज़ाहिर इसके खिलाफ कहा कि फत्तबिऊनी, अगर अल्लाह से प्यार करते हो तो मेरी पैरवी करो। जागना जिसका मुकद्दर जाग रहा है उसके लिए है जुमला, और जो अपने नसीब की तरह सो रहा है वो मेरी बला से जाए जहन्नम में। अगर अल्लाह
صرف یہ کہتا کہ فاحبونی، کہہ دو اگر اللہ سے پیار کرتے ہو تو مجھ محمد سے پیار کرو، تو 14ویں صدی کے ملا کو کہنے کا موقع مل جاتا کہ محمد سے محبت رکھنا ضروری ہے اور بس۔ العظمت غور فرمایا آپ نے؟ یعنی آج تعویل کا موقع مل جاتا کہ محبت رسول سے کرنا واجب ہے، نہیں اللہ محبت کی طرف تو گیا ہی نہیں۔ کہو اگر اللہ سے پیار کرتے ہو فاتبعونی، پیروی کرو، جو میں کروں وہ کرو، جس سے میں پیار کروں اس سے پیار کرو، جس سے میں نفرت کروں اس سے نفرت کرو۔ اللہ ارادے ٹھیک ہے، پیار تک نہیں رکھا، اتباع کرو، جو میں کروں وہ کرو، پھر اللہ تم سے پیار کرے گا۔ جس کا میں احترام کروں اس کا احترام کرو، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ اصل جب ایسا ہے کہ میں اپنے استاد کو، اپنے والد کو، اپنے کسی بڑے کو دیکھوں کسی کو جھک کے ملتے ہوئے، میں کیا کروں؟ بولو، ویسے ہی جھک کے ملوں؟ ہاں، اس سے زیادہ جھک کے ملوں، کیونکہ مجھ سے بڑا جھکا ہے، میں چونکہ اس سے چھوٹا۔ جاگنا، میں شیشہ ضرور دکھاؤں گا ہر ایک کو، یعنی چہرہ دکھا دوں گا، آگے دیکھ کے خوفناک چہرے کو کوئی آنکھیں بند کر لے تو وہ اس کی مرضی۔ ہاں، حجت کسی کے لیے میں نہیں چھوڑوں گا۔ اب رسول سے بڑا عزت دار کون ہو سکتا ہے زمانے میں؟ اگر رسول کسی کی رکاب پکڑے میں کیا کروں؟ سمجھ میں آ رہی بات دوستو؟ اگر رسول کسی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہو جائے میں کیا کروں؟ اگر رسول کسی کے دروازے پر رک جائے میں کیا کروں؟ اگر رسول بغیر اذن کے اندر داخل نہ ہو میں کیا کروں؟ اگر کوئی بچہ نماز کی حالت میں پشت رسول پہ سوار ہو جائے جب تک اترے نہ رسول سر نہ اٹھائے میں کیا کروں؟ جیتے رہو، میں راضی ہوں تم سے، میں نے پیغام جو پہنچانا تھا وہ پہنچا دیا۔ کوئی تھوڑی سی تاخیر کرے مسجد میں آنے کے لیے اور رسول رکوع میں رک کر سینکڑوں تسبیحیں پڑھ کے اس کا انتظار کرے، میں کیا کروں؟ کیوں؟ جو رسول نے کرنا ہے اس کی اتباع کروں گا تو اللہ مجھ سے محبت کرے گا، اور اللہ سے جھوٹی محبت کا دعویٰ کرنے والے بغیر تو رسول تسبیحیں پڑھ کے اپنی نماز میں علی کا انتظار کرتا ہے، تو علی کو نماز سے نکالتا ہے، پھر بھی اللہ والا ہے۔ رسول سے محبت کرنے کا صلہ اس کی محبت نہیں،
رسول کی اتباع کرنے سے، رسول کی پیروی کرنے سے، جو رسول کرے وہ کرو، جس کے ساتھ جیسا کرے۔ اللہ اکبر، اس کے ساتھ ویسا ہی کرو۔ خبردار، جلی اور علی میں فاصلے کی دیوار کھڑی کر کے تم شیعہ تو کیا انسان نہیں کہلوا سکو گے۔ سمجھ میں آ رہی بات یا نہیں؟ جی جی، مولوی تمہیں ڈرا رہا ہے، عبادت اللہ کی کر رہے ہو اور اللہ کی عبادت میں علی کو کیوں لا رہے ہو؟ پہاڑ جتنا انبار تفاسیر اہل بیت کا میں لگا سکتا ہوں کہ مسند کعبہ قوسین پہ، منزل او ادنا پہ، جہاں تو میں حقیقت کیا رکھتے ہیں، جہاں جبریل کی سوچ نہیں پرواز کر کے پہنچ سکتی تھی، وہاں کبریائی کی تنہائی میں، وحدت کی خلوت میں میرا رسول بیٹھا ہے اور پوچھ رہا ہے اللہ سے، یہ تو میرے بھائی کے لہجے میں کیوں بول رہا ہے؟ اس کا سبب کیا ہے؟ تو اللہ نے بتایا کیا کہا، انی اطلع علی سرائر قلبک فلم اجد فیہ الا علیا، میں نے تیرے دل کو ٹٹول کے دیکھا ہے، میں نے اس میں علی کے سوا کچھ نہیں پایا۔ العظمت للہ، العظمت للہ۔ اور فرمایا اپنے جانے فَلَّمْ أَجِدْ فِيهِ، یا تو یہ کہتا کہ میں نے تیرے دل میں یہ بھی پایا اور علی بھی، لَمْ أَجِدْ فِيهِ إِلَّا عَلِيًّا، کچھ نہیں پایا مگر علی۔ حق تو یہ تھا کہ اللہ رئیس بھائی رسول سے ناراض ہوتا، ملنے مجھ سے آئے ہو، دل میں علی کو چھپا کے بیٹھے ہو۔ اللہ اکبر۔ ہاں، پیروی کرو گے رسول کی بھائی تو پھر اللہ محبت بھی کرے گا اور اللہ گناہ بھی معاف کرے گا، اللہ شکریہ بھی ادا کرے گا۔ اب یہ میں نہیں جان سکتا، ظاہر ہے میرا علم بھی محدود ہے، آخر میرے علم کی بھی کوئی حد ہے، بلکہ جو بھی اس کے سوا ہے اس کے علم کی حد ہونا چاہیے۔ ہم جہاں تک جانتے ہیں وہاں تک عالم بھی ہیں، علامہ بھی ہیں، اور جہاں سے ہمارے نہ جاننے کی حد شروع ہوتی ہے وہاں سے ہم جاہل ہیں سارے کے سارے۔ بس جس طرح جہالت کی وسعت ہے اسی طرح علم کی بھی ہے، یعنی کوئی اتنا عالم، کوئی بڑا عالم، اسی طرح کوئی چھوٹا جاہل، کوئی بڑا جاہل۔ سب کچھ ہو جانا پنڈی والو، تمہاری قوم کا خادم ہوتے ہوئے ایک نصیحت بھی ہے، وصیت بھی ہے، تمہیں نیک مشورہ دیتا ہوں، سب کچھ ہونا، پڑھے لکھے جاہل نہ ہونا۔ ہاں، کیونکہ پڑھے لکھے جاہل کی میں نے کہیں بخشش نہیں پڑھی، ہاں، اس سے مطلق جاہل ہونا بہتر ہے۔ پڑھا لکھا جاہل اگر لغزش کرے تو پھر اتنا پھسلتا ہے جیسے شیطان پھسلا تھا، کیونکہ شیطان سے زیادہ کوئی پڑھا لکھا مخلوق میں نے نہیں دیکھا۔ نہ کرنا علی کے دشمن سے پیار، اللہ کہے گا میرے مد مقابل سے کیا۔ کرنا رسول کی پیروی، جو کچھ رسول کرتا ہے وہ کرتے رہنا، تم پیار علی سے کرو گے۔ الہام کی طرح بات آ گئی سامنے، کہتا چلوں ہاں، اور شاید وہ اس لیے بھی الہام ہو گیا کہ ابھی 2 دن ہی تو ہوئے ہیں جشن منایا ہوگا تم نے کعبے والے کا، اسی سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ جس لمحے امیر کائنات نے زمین کعبہ پہ قدم رکھا، جبریل نے حکم الہی سے ایسا اعلان کیا جو ذرے سے عرش تک گونجا، 4 دانگ عالم، چیونٹی سے ہاتھی تک، جن سے بشر تک، بشر سے ملک تک، پوری مخلوق نے جبریل کی آواز سنی۔ سوئے ہوئے لوگ بستروں پہ تڑپ کے اٹھ بیٹھے، سر اٹھانا حلال زادوں کی امانتیں سنبھال لو۔ کہا کیا ہے جبریل نے؟ یا اہل الارض
لو تحبون علیًا کما احبہ اہل السماوات لوعدکم اللہ ان یخمد النیران اللیلۃ ہذہ۔ اے زمین والو، اگر تم علی سے ویسی محبت کرنے کا وعدہ کرو جیسی محبت اس سے آسمان والے کرتے ہیں، لو تحبون کما احبہ اہل السماوات، جیسا آسمان والے علی سے محبت کرتے ہیں، اگر ویسی محبت کا دعویٰ کرو، وعدہ کرو، تو پھر کیا ہوگا؟ لوعدکم اللہ ان یخمد النیران اللیلۃ ہذہ۔ تو اللہ کہتا ہے تم اس محبت کا وعدہ کرو، میں آج بھی جہنم بجھانے کے لیے تیار ہوں۔ تبرکاً ایک دو جملے کہہ دوں اس پر؟ ہے ارادہ سب کا؟ جو قبروں پہ بیٹھے ہیں آپ کا ارادہ بھی ہے؟ جیتے رہو۔ اصل میں نے خدا گواہ یہ منبر حسینی ہے، بعض اوقات کیا بلکہ اکثر اوقات 1 منٹ یا 2 منٹ میں ہم ایسی بات آپ تک پہنچاتے ہیں، کہہ جاتے ہیں کہ جس کو کہنے کے لیے ہمارے برسوں خرچ ہوتے ہیں، یعنی اس کے پیچھے برسوں کا حاصل مطالعہ چھپا ہوتا ہے، اور یہاں 1 منٹ یا 2 منٹ لگتے ہیں۔ یہ بات بھی انہی میں شامل ہے جو اب کرنے لگا ہوں۔ میں نے دیکھا بڑا سوچا تھا بیٹھ کے کسی وقت میں تنہائی میں، بھئی کیا ہو جاتا اگر عیسیٰ کو اللہ قبلہ میں پیدا ہونے دیتا؟ نہیں، پھر سوچو تھک گئے ہو تو پھر نہیں، حالانکہ یا تو عیسیٰ کعبے میں پیدا ہونے کی کوشش کرتا، چلو پھر تو بات میری سمجھ میں بھی آتی۔ عیسیٰ کا تعلق تو کعبے سے ہے ہی نہیں، بیت المقدس سے ہے، مسجد اقصیٰ سے ہے، وہ اللہ کے علم ہے آج نہیں کل منسوخ ہو جائے گا۔ میں منسوخ قبلہ میں ہونے دے پیدا، کیا جاتا ہے؟ چلو کعبہ تو نے علی کے لیے رکھا ہوا ہے، اور مجھے علم ہے رئیس بھائی کہ لا شریک علی کا شریک پسند نہیں کرتا۔ اللہ اللہ کیا کہا میں نے؟ لا شریک علی کا شریک پسند نہیں کرتا، بلکہ گزشتہ خمسے میں نے تمہیں حدیث سنائی ہے، 4تھی مجلس میں، اچھی طرح یاد ہے مجھے، ہاں تاریخ بھی یاد ہے، اگر اتنا ہی حافظہ نہیں تو پھر مدعی تو ہو گئی ان کی، کہ رسول نے فرمایا تھا ان اللہ لاشد غضبا علی من اشرک بولایت علی بن ابی طالب ممن اشرک باللہ، اللہ اپنی توحید کے ساتھ شرک کرنے والے پر اتنا غضبناک نہیں ہوتا جتنا علی سے شرک کرنے والے پہ غضبناک ہوتا ہے۔ حالانکہ دیکھو ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر دون ذلک لمن یشاء، سورہ نساء کی آیت ہے، اللہ کہتا ہے میں شرک نہیں بخشوں گا، باقی گناہ معاف کر دوں گا، لیکن اپنے شرک غضبناک ہوتا ہے لیکن اتنا نہیں ہوتا جتنا علی سے شرک کرنے پر۔ کیوں میرے اللہ؟ اللہ کہتا ہے میں چلو اپنے شرک والے سے تو یہ کہہ سکتا ہوں،
کہ کم بخت تو نے مجھ سے شرک کیا، مجھے تو دیکھا نہیں تھا تو نے. علی کو تو دیکھا تھا، پھر شرک کیوں کیا؟ تو اس لیے میں نے جملہ بولا تھا کہ لا شریک، علی کا شریک پسند نہیں کرتا. تو چلو عیسیٰ اگر کعبے میں آنے کی کوشش کرتا تو وہاں سے ہٹا دیتا مریم کو. وہ تو منسوخ قبلہ میں. تیرا ولی تو آنا ہے ناسخ قبلہ میں، جو قیامت تک کا قبلہ ہے، جو حتیٰ کہ تیرے مقاصد کے ترجمان کا بھی قبلہ ہے، جو ختم نبوت کا قبلہ ہے، جو نبوت مطلقہ کلیہ کا قبلہ ہے. وہ جزوی قبلہ منسوخ ہو جائے گا کل، کیوں نہیں پیدا ہونے دیا؟ تو ندیم، یہ میری عادت لڑکپن سے رہی ہے کہ جہاں سوئی اٹک جائے پھر میں تعاقب میں نکل پڑتا ہوں، اور جب تک حل نہ ہو پھر خدا کی قسم نہ کھانا اچھا لگتا ہے نہ سونا. تو یقین کرو بڑا لمبا عرصہ میں نے تعاقب کیا. پتہ ہے حقیقت کیا سامنے آئی کہ کیوں نہیں پیدا ہونے دیا؟ تفاسیر اہل بیت نے یہ جواب دیا، لما کون فی علم اللہ ان النصارى جعلوه الہا ولو رخص اللہ له ان یجعلها مولدا لکانت حجت النصارى اقوال. اللہ کے علم میں تھا کہ کل نصارہ عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہیں گے. اگر منسوخ صحیح قبلہ میں پیدا ہونے دیتا، نصارہ کو دلیل مل جاتی، بیٹا تھا تو اس کے گھر پیدا ہوا. اللہ چلے تو نہیں گئے ہو، چونکہ اللہ جانتا تھا کہ عیسیٰ کو ابن اللہ کہیں گے، میرا بیٹا کہیں گے. اگر میں منسوخ قبلہ میں صحیح آنے دوں، لکانت حجت النصارى اقوال ہے، تو نصارہ کو حجت مل جائے گی، دلیل مل جائے گی. ابن اللہ تھا تو گھر میں پیدا ہوا. پالنے والے میں پنڈی والوں کی طرف سے سوال کرتا ہوں، اس کو تو تیرا بیٹا کہا، کیا تیرے علم میں یہ نہیں تھا کہ علی کو تو خود اللہ کہہ دیں گے؟ چلے تو نہیں گئے میرے دوست. عیسیٰ کو تو ابن اللہ کہا، علی کو تو سیدھا اللہ کہہ دیا. کیا یہ اللہ کے علم میں نہیں تھا؟ بولو نا. ہاں تھا نا. تو آؤ پھر میرا ساتھ دو، پوچھیں اللہ سے، جب علم میں تھا رہتی دنیا تک کے قبلہ میں کیوں آنے دیا علی کو؟ اللہ اکبر. آواز قدرت آئی، غزل فرحزیان نبک. یہ ٹھیک ہے کہ علی کو اپنے گھر میں اتار کے میں نے گھاٹا برداشت کیا. گھاٹا ہی برداشت کیا نا کہ کچھ جاہلوں نے میرے بندے کو خدا کہا، کچھ بے وقوفوں نے عبد کو اللہ کہہ دیا. نقصان میں نے برداشت کیا. لیکن اگر علی کو میں کعبے میں نہ اتارتا تو خدا کے گھر کے وارث کا اعلان کیسے ہوتا؟ اللہ پھر ایک دفعہ سوچ لو، کیونکہ میرے سامنے جب دروازے کھلنا شروع ہو جاتے ہیں تو پھر معاملہ میرے اختیار سے آگے ہو جاتا ہے. العظمت للہ. مجھے ایسی طبیعت میں آ گیا کہ ایک دو جملے اس پر میں بھی بول جاؤں. زندگی میں لا تعداد حقائق بیان کیے میں نے امیر کائنات کی آمد پر. ہاں مولا کی جوتیوں کے صدقے اتنے کہ بڑے بڑے اتنے بیان کرنا تو کیا سوچ بھی نہیں سکتے.
سر اٹھانا. زیغم آدم سے آج تک، آگے کا مجھے پتہ نہیں، ویسے چاہوں تو گارنٹی آگے کی بھی دے سکتا ہوں، ہاں، لیکن آدم سے آج تک پوری تاریخ انسانیت میں 3 بچے ایسے گزرے ہیں جو شیر خارگی کے زمانے میں بولے ہیں. ایک گہوارے میں بولا ہے، ایک آغوش میں بولا ہے، اور ایک ہاتھوں پہ بولا ہے. اب چونکہ بات شروع کی ہے، یہ تو جبرن بھی سناؤں گا، اس کے بعد بے شک تھک جانا. 3 بچے، ایک جھولے میں بولا، ایک جھولی میں بولا. جیو ہاں، لفظوں کا تعاقب کرنے والے سامنے مجھے بہت اچھے لگتے ہیں. ایک جھولے میں، ایک جھولی میں، ایک ہاتھوں پر. اور بھائی میرے، پتہ نہیں کس دنیا میں بیٹھے ہو اور دیکھ رہے ہو داد دینے والوں کو کہ انہیں کیا ہو رہا ہے. چھڑا حسن تلمیح پر ہی داد نہیں دی جا رہی. جھولے اور جھولی میں بچے ہوتے ہیں، ہاتھوں پہ قرآن ہوتا ہے. اللہ 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 اللہ. جو جھولے میں بولا وہ یوسف کی عصمت کا گواہ تھا. آ گیا ذہن میں؟ اور یہ بھی مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ تمہیں بتا چکا ہوں، یہی وزیر تھا یوسف کا. حضرت یوسف کی، جو نہیں جانتے سن لو، وزارت کا مسئلہ کھڑا ہو گیا. عمائدین دولت نے کہا، چونکہ حضرت یوسف نے تخت پہ آتے ہی فرعون مصر کی جو کابینہ تھی وہ توڑ دی، منسوخ کر دی. کہا اتنے ڈھیر سارے وزیر نہیں، مجھے صرف ایک وزیر رکھنا ہے. حضور پھر اس کو رکھیے، اس کو بنائیے، اس کو بنائیے. کہا نہ اس کو نہ اس کو، جس کے بارے میں وہ کہے گا اس کو. آسمان کی طرف دیکھا، کہا صبح نماز پڑھنے کے بعد شہر سے باہر نکلنا، دروازے کے باہر پہل جس بندے سے ملاقات ہو جائے بس وہی ہے تیرا وزیر. آگے دیکھا ایک شخص لکڑیاں کندھے پہ رکھی ہوئی، لباس تار تار، پیوند لگے ہوئے، پھٹے پرانے کپڑے، غربت سے بھی زیادہ مفلس. اس پہ نظر پڑی، آسمان کی طرف سر اٹھایا. پالنے والے، یہ گدھاگر میرا وزیر ہے. کہا یوسف نخوت نہ کر، پہلے بھی یاد کر لڑک پر میں گھر بیٹھے بیٹھے تو آئینہ دیکھ کر اپنے حسن پہ اترایا تھا، کھوٹے سکے کے بدلے بکوایا ہے یا نہیں؟ اللہ عظمت اللہ، وہ بھی تیرے اتراہٹ کا صلہ تھا. آج پھر تخت مصر کو قدموں میں دیکھ کر، دیباج رومی کی ابا بدن پہ دیکھ کر، زرتار اور مطلع لباس جسم پہ دیکھ کر پھر اترا رہا ہے کہ یہ گداگر ہے. یاد کر وہ لمحے جب تیری عصمت سسک کے دم توڑنے والی تھی، تیری نبوت کے دامن پہ وہ داغ دھبا لگنے والا تھا، کسی کو منہ دکھانے کے قابل نہ رہتے. یاد ہے کیسے بچے تھے؟ پالنے والے، مجھے یاد نہیں تو کس کو ہوگا. گہوارے میں ایک شیرخوار بچہ تھا، اس نے میری عصمت کی گواہی دی تھی. کہا لکڑیاں بھی لے اس کا شکریہ ادا کر، وہی تو بچہ ہے یہ. تک تو نہیں گئے؟ یہ پہلا بچہ جس نے گہوارے میں، جھولے میں گواہی دی. جھولی والا کون؟ شاد باش جیتے رہو، حضرت عیسیٰ. تشریح میں لگ جاؤں، رات گزر جائے گی، نہیں وقت ضائع کرتا. اچھا، آج
نہیں پہلے میں یہ بیان روک کے تم سے فیصلہ کراؤں گا، لیکن جو کرنا ہے باقی 8 راتوں کے لیے پھر اس سے 1 سیکنڈ آگے پیچھے نہیں۔ رات کچھ احباب کہہ رہے تھے جی 9 بجے کا اعلان کیجئے، فیصلہ ہوا تھا 9:30 کا، لیکن 9:30 بجے بھی جو حالت تھی وہ آپ کے سامنے تھی، اب جا کے آپ جمع ہوئے، اب بتائیں 9:30 ٹھیک ہے 10 بجے ٹھیک ہے؟ تو جو 9:30 کے بعد آئے ہیں، اچھا تو پھر یہ ہے کہ میں 9:30 بیٹھ جاؤں گا اور اس کے بعد دروازہ بند کرا دوں گا، ہاں پھر گلی میں کھڑے ہو کے سنیے گا، ٹھیک ہے نا؟ چلو ماشاءاللہ ٹھیک ہے جی 9:30 صحیح۔ عیسیٰ بولا، اور دیکھو لطف کی بات یہ ہے کہ دوسرے نے بھی گواہی ہی دی۔ اگر تم صرف 5 منٹ نہیں تھکے تو انشاءاللہ پھر یہ زمان و مکان دیواریں چھوڑ دیں گے، تمہیں خود صحن کعبہ نظر آئے گا۔ یہ میرا وعدہ ہے اگر تم میرے ساتھ روحانی طور پر رفیق سفر رہے تو۔ دوسرے نے بھی گواہی دی معصوم ماں کی، اور بڑے لمبے چوڑے فضائل پڑھے اپنے بھی، سر اٹھانا، شک ہو طبیعت میں عجلت ہو، دیکھنا حق ہے تمہارا، قرآن مجید میں اس پہ لے آؤ۔ انی عبداللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا۔ سمجھ میں آ رہی میری بات یا نہیں؟ میں اللہ کا عبد ہوں، آتانی الکتاب، کتاب لایا ہوں، وجعلنی نبیا، نبی بن کر آیا ہوں۔ ریز بھائی پھر سوئی اٹک گئی ہے میری، سید صاحب ایک فیصلہ تو کریں، اللہ نہ کرے میں نماز ایک نہ پڑھوں اور دعویٰ کروں میں عبد خدا ہوں، اللہ کا بندہ ہوں، مان لو گے؟ جو خاموش بیٹھے ہیں ان کا اتحاد شاید کوئی اور ہے، تو بھائی ہانا میں تم بھی شامل ہو جاؤ جس گروپ میں جی چاہے۔ مانو گے مجھے خدا کا بندہ؟ کہو گے جھوٹ کہہ رہا ہے، منافقت کر رہا ہے، سجدہ ایک نہیں کرتا، عبد کیسا ہے؟ تو پھر آؤ میری مشکل حل کرو، میں عیسیٰ سے پوچھوں، عبدیت کے دعوے تو کر رہا ہے، سجدہ بھی تو کر۔ تیرے برعکس میرے مولا نے دعویٰ نہیں کیا تھا، لیکن اپنی پرائی کتابوں کا پہاڑ کھڑا کر کے دکھا سکتا ہوں کہ جاؤ علی فی جوف الکعبۃ کحیات الساجد، جو ہی علی صحن کعبہ میں اترا سر سجدے میں اور آواز آئی سبحان ربی العالی۔ چلو تمہیں بولنے میں تکلیف ہوگی، تمہاری طرف سے میں پوچھ لیتا ہوں مولا علی سے، یا علی عیسیٰ نبی تھا، وہ جب آیا اس نے سجدہ نہیں کیا، جاگنا، اگر اس کی نبوت پہ حرف نہیں آیا، تو امام ہے، تیری امامت پہ کیا داغ لگے گا؟ تو نے سجدہ کیوں کیا؟ کہا غضنفر ہذیان نہ بک، اس کی توحید بچانے کے لیے سجدہ کیا میں نے۔ مولا میں سمجھ گیا تو کیا کہنا چاہتا ہے، اس لیے کہ کل کچھ لوگوں نے تجھے خدا کہنا ہے، تو پہلے سے پیش بندی کر رہا ہے، تو یہی کچھ تو عیسیٰ کے ساتھ بھی ہوگا۔ عیسیٰ کو بھی تو لوگوں نے ابن اللہ کہنا ہے، اس نے سجدہ کیوں نہیں کیا؟ آواز خیبر شکن ہذیان نہ بک، عیسیٰ کو خدا کہنے سے اس کی خدائی پہ کوئی آنچ نہیں آتی۔ اللہ اب اسد فیصلہ کرو، یہ تھک گئے ہیں یا نہیں؟ اب نہیں، تمہارا نعرہ اتنا بے حال اتنا بے دم ہو کے گر پڑا ہے زمین پر،
दूसरा दावा क्या है ईसा का? पहले तो था मैं अब्द हूं, इन्नी अब्दुल्लाह है, अल्लाह का बंदा हूं। तो दूसरा आतान शादबाश आतानियल किताब, अल्लाह ने मुझे किताब दी है, किताब लाया हूं और सारी जायदाद लिख देता हूं। आंखों में चमक बढ़ गई है कि मुफ्त हाथ आ रही है, हराम की नहीं है कि मुफ्त में दे दूंगा। दूंगा उसे दुनिया के किसी झूठी से झूठी रिवायत में दिखाओ। ईसा यह दावा तो कर रहा है कि मैं किताब लाया हूं, क्या पैदा होके ईसा ने इंजील पढ़ी? बोलो। मुंह मांगा इनाम है, नहीं पढ़ी। दावा किया किताब लाया हूं, पढ़ी नहीं, यानी जो ईसा पे नाजिल हुई वही नहीं पढ़ी। और सिर्फ मेरी किताबें नहीं, बिरादरान अहले सुन्नत की किताबें भरी पड़ी हैं। बिला तशबीह राह नबूवत पे है कुरान इमामत। रसूल ने माथा चूम के कहा, या अली इक़रा, या अली पढ़। तो ऐसा मैंने किसी किताब में नहीं पढ़ा कि रसूल ने जब कहा पढ़ तो अली ने कहा हो पढ़ाइए। मिलता है कहीं? कहीं नहीं। फब्तदाओ बेसहफ़े शीसा, शीस के सहीफे पढ़ने शुरू किए अली ने। आदम के सहीफे पढ़े, अंबिया मा सबक के, तौरात पढ़ी। मुझे इज्जत हैदर की कसम तेरे रसूल जैसा मुनसिफ आदम कह रहा है, लौ कौन मूसा हय्यन लअक़र्र अन्ना अलियन अफ़ज़ मिन्नी। अगर उस वक्त मूसा होता और अली को तौरात पढ़ते हुए देखता, कदमों में गिर के कहता, उतरी मुझ पे है, आती तुझे ज्यादा है। अल्लाह अल्लाह। इंजील पढ़ी, ईसा वाली किताब जिसका वो दावा कर रहा है कि मैं लाया हूं, पढ़, मेरा मौला रहा है। और फरमाते हैं, लो बादा ईसा लाकर राना हुआ हाफिज़ मिन्नी। ईसा होता तो अली से दरखास्त करता, मुझे शागिर्द बना, तू तो मुझसे भी ज्यादा हाफिज़ है इंजील का। और ताज्जुब की बात यह है, सुम्मा क़रा अल कुरान मिन अव्वलिही इला आखिरिही, फिर सारा कुरान पढ़ा। अल अज़मतु लिल्लाह, अल अज़मतु लिल्लाह। नहीं, और मैं इसी के हकायक पे बहस को छेड़ के बैठ जाऊं तो खमसों के खमसे चाहिए, अशरों के अशरे चाहिए। सिर्फ एक जुमला कहने लगा हूं, उसी की रोशनी में सफर करते रहना। कौन सी किताब पढ़ रहा है अली? जो अली के रसूल पे नाजिल होगी। नाजिल होगी, हुई नहीं थी अभी, क्योंकि जब अली काबे में आए रसूल की उम्र 30 बरस थी और ऐलान नबूवत 40 बरस में हुआ। अभी ऐलान में 10 साल देर है। लेकिन सरहदों के डांडे मिल रहे हैं। हाँ, पहली इल्लत नदीम समझा रहा हूं अली के कुरान पढ़ने की। क्या कहा था रसूल ने? इक़रा, पढ़। अली ने पढ़ दिया। पहली वही क्या आई थी तेरे रसूल पर? इक़रा। पढ़। जाहिलों ने कहा जिब्रील रसूल को पढ़ाने आया है। उन्होंने कहा, जाहिलो, तुमने मेरे वसी को नहीं देखा, अभी 3 दिन का था, मैं हाकिम था उसका। मैंने कहा पढ़, उसने पढ़ दिया।
میرا نوکر مجھ سے کہہ رہا ہے پڑھ، میں اس سے کہوں گا کہ پڑھاؤ؟ اور پھر قرآن کا یہ دعویٰ صحیح ہے کہ میں اولین و آخرین کے علوم پر حاوی کتاب ہوں؟ ادھر والو ٹھیک ہے؟ چھوٹی بڑی، خشک تر، ظاہر غائب، ذرے سے عرش تک، ازل سے ابد تک کے تمام علوم پوشیدہ قرآن میں. اور بس سمیٹنے لگا ہوں میں اپنے بیان کو. اور پھر زیغم قرآن مضمون پر لکھی ہوئی کتاب نہیں. علم غیب پر کتاب لکھ دی، حاضر ناظر پر لکھ دی، جنس پر لکھ دی، کسی ٹاپک پہ لکھ دی. قرآن ایسی کتاب تو نہیں. قرآن تو ایسی ہے کہ جیسا وقت ویسی آیت، جیسا ماحول ویسی آیت، جیسی کیفیت ویسی آیت. 23 سالوں میں جو ہوتا رہا اسے آیتیں دہراتی رہیں. کسی کی ادا اللہ کو اچھی لگی آیت، کسی کی بری لگی آیت، کسی کا لڑنا پسند آیا آیت، کسی کا بھاگنا پسند نہیں آیا آیت. سمجھ میں آ رہی ہے بات جو نہیں؟ یعنی جیسا ماحول تھا ویسی آیتیں آتی رہیں. چلو اگر مضمون پہ لکھی ہوتی تو ہم کہہ سکتے تھے کہ آسمانوں سے رٹ کے آیا ہوگا. زمین پہ بیٹھ کر علی کے علم پر کمندیں پھینکنے کی ناپاک سازش کرنے والے نمک حرام ہو، کھاتے بھی علی کا ہو، کھڑے بھی علی کے دروازے پہ ہو، بھونکتے بھی علی کو. ابھی 3 دن کا بچہ ہے علی، آنے والے وقت کی نبضیں ٹٹول رہا ہے. کل یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی، کل یہ ہوگا، یہ آیت آئے گی. بس اچھا، بس آخری بات، اسے آگے جملہ ہی نہیں کہنا ایک بھی. ایسا ہو سکتا ہے اسد، میں کسی جاہل کے بارے میں نہیں کہوں گا کہ جس نے اس کی توہین کی اس نے میری. ہاں یہ اور بات ہے، کسی سے خون کا رشتہ ہے وہ تو پھر حوالہ ہی بدل جائے گا، وہ تو نسبت ہی اور ہو جائے گی. صاف ظاہر ہے کم از کم اگر اس کا علم مجھ سے زیادہ نہ صحیح میرے برابر تو ہو، مجھ سے ملتا جلتا تو ہو. جب میں کہوں گا بھئی جس نے اس عالم کی توہین کی سمجھو اس نے غضن فرقی کی. بد مقابل بنا رہی ہے دنیا علی کے، اللہ کہہ رہا ہے میرے بنائے گئے. میں نے بخدا کچھ نہیں کہنا، یہ خود رات کو گھر میں سوچ کے آنا، ہاں، تاکہ آئندہ آنے والی مجالس میں پھر آگے کے مراحل طے کر سکیں کہ آخر نگاہ جلی کو علی میں اپنے جیسا کیا نظر آیا ہے. جو کہہ رہا ہے وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ أَندَادًا، کچھ لوگ ایسے بھی ہیں انسانوں میں جو اللہ کے مد مقابل بناتے ہیں. علی کا انکار علی کی ذات پہ دھبا نہیں، قدرت الہی کا انکار ہے. درود پڑھ لو مل کر باوار بلند. کچھ پلے پڑا یا وقت ضائع ہوا؟ خوش رہو، آباد رہو، مولا تمہاری عبادت قبول فرمائے. یہ بھی ازلی اور ابدی حقیقت ہے کہ سننے والا کمندیں بنا کے مودت کی عرش پہ چڑھ جائے، پڑھنے والا ایک نہیں لاکھ دریا علم کے بہا دے، جب تک آنکھوں میں نمی نہ اترے شام والی بی بی راضی نہیں ہوتی. ہاں بس سن مجھ سے لینا، پرسا اسی بی بی کو دینا. کوئی طویل ریز نہیں پڑھنا، تمہارے تصور سے پہلے ممبر چھوڑنے لگا ہوں میں. بس اتفاق سے جو یاد آیا ہے
اسی کو سہارا بنا کے ایک جملہ کہہ دیتا ہوں. منصور دوان کی لعین نے مدینے کے حاکم کو خط لکھا کہ رافضیوں کے امام کا گھر جلا دو. میری زبان جل جائے لیکن مجبوری ہے، عزاداروں تک بات پہنچانی بھی ہے. اس لعین نے سرکار صادق کے گھر کو آگ لگا دی. میں نے کتابوں میں پڑھا ہے کہ آگ بجھاتے ہوئے سرکار کے ید اللہ ہاتھ جھلس گئے. العظمت للہ. یقیناً آنسو تیرے تمہارے چہرے پہ سو گیا، لیکن اگلے جملے پہ غور رکھنا. صبح ہوئی، صحابہ آنا شروع ہوئے کہ جا کے مولا سے اظہار افسوس کریں کہ ظالم نے حجت خدا کی ناقدری کی. آ کے دیکھا دھاڑے مار مار کے زار زار رو رہا ہے تیرا امام. قدم رک گئے. مولا ما كان اول مرة من هذا الفرعون ان يخمد نور اللہ. اس فرعون وقت کی یہ پہلی کوشش تو نہیں تھی اللہ کے نور کو بجھانے کی. آپ پر تو ایسے مظالم پہلے بھی ہوتے رہے اور آپ کے خاندان پر بھی. گھر کے نقصان پر اتنا رو رہے ہو. اب مجھے نہیں خبر کہ تم میں سے کس کے سینے میں کلیجہ ہے اور کس کے سینے میں پتھر کا ٹکڑا رکھا ہوا ہے. کھڑے ہو کہ میرے مولا نے ماتم کیا. فرمایا میرے شیعوں میرے صحابیوں، میں اپنے گھر کی آگ پہ کب رو رہا ہوں؟ تو مولا پھر کیوں رو رہے ہو؟ فرماتے تذکر تو آیاؤلا جدی الحسین فی یوم کربلا. مجھے تو شام غریبہ میں کربلا کی آگ یاد آ رہی ہے. مولا وہ کیسے؟ فرمایا کل جب میرے گھر میں آگ لگی، میرے گھر کی عورتیں دوڑ کے دوسرے گھر چلی گئیں. میں نے انہیں دوڑتے ہوئے دیکھا تو کل سے میری آنکھیں بس کرنے کا نام نہیں لے رہی. میں نے اپنے پردے داروں سے کہا تم تو دوسرے گھر میں آ کے پناہ لے کے بیٹھ گئے ہو، لیکن کربلا والوں کے خیموں کو چاروں طرف سے آگ نے گھیرا تھا. کبھی سکینہ ادھر دوڑ رہی تھی، کبھی کبرا ادھر دوڑ رہی تھی، کبھی ام کلثوم ادھر دوڑ رہی تھی. العظمت للہ، العظمت للہ. اور ایک ہی تھی شام والی. بس میں دعائی دے سکتا ہوں کہ جو آنکھیں اس غم میں روتی ہیں اللہ کرے کبھی کسی غم میں نہ روئیں. شام والی بی بی کی نظر ہے ہر رونے والے پر. ایک بی بی ہے جو بھاگ بھاگ کے ہر خیمے سے صرف سجاد کو نہیں لائی بی بی. میں عالمانہ ضمانت سے کہہ رہا ہوں پتہ نہیں کتنے خیمے خالی کیے بی بی نے. کسی کو ٹیک پہ باہر لائی، کسی کو اٹھا کے باہر لائی، کسی کو ہاتھوں پہ باہر لائی. اچانک بی بی کو کوئی خیال آیا کہ کوئی رہ نہ گیا ہو، لیکن اس وقت تک اتنا دھواں اور آگ پھیل چکی تھی. میں پھر ہاتھ جوڑ دیتا ہوں. یقیناً تمہارا دل فقط دکھے گا نہیں، کلیجہ پھاٹی جائے گا کیونکہ بات اتنی ہے. لیکن کیا کروں، میرے علم گواہ ہیں دائیں بائیں. ویسے اچھا تم خود تصور کرو، آگ بجھاتے ہوئے تیرے امام کے تو ہاتھ جھلسے، لیکن یہ جو خیموں میں دوڑ رہی ہے اس کی چادر تو لے گئے ہیں شامی، اور یہ بار بار جلتے ہوئے خیموں میں جا رہی ہے. اب میری زبان جل جائے، میں کیسے جرت کروں لفظ کہنے کی. تم خود کوشش کرو کہ کچھ سمجھ سکو. جب بھی کسی خیمے میں جاتی ہے حسین کا کوئی رشتہ بچا کے لاتی ہے. شام والی کے بدن کا کوئی نہ کوئی حصہ، ان کی ماں کے بدن اطہر کا کوئی نہ کوئی حصہ پنڈی والوں آگ سے جھلس چکا ہوتا ہے. اب چاروں طرف آگ کے شعلے تیز ہیں، دھواں پھیلا ہوا ہے. بڑی تیزی سے بلا تشبیہ دائیں بائیں ہاتھ مارتے مارتے زینب ایک خیمے میں داخل ہوئی. بی بی کو خیمے میں کوئی بیٹھا ہوا نظر آیا. اچانک غور سے دیکھا تو منہ پیٹ کے کہا فاطمہ کبرا تم کیا کر رہی ہو یہاں؟ چاروں طرف سے آگ جنگل کی آگ کی طرح پھیل چکی ہے، باہر آؤ.
اب جل کر پھٹ بھی جائے تو مجھے معاف کر دینا. فاطمہ کبریٰ کہہ رہی ہے امتی ایتینی ریدان، پھوپھی میرے سر پہ چادر نہیں، مجھے چادر دو. حسین کی بیٹی ہوں، چادر کے بغیر کیسے آؤں؟ رو کے کہا کبریٰ امتوں کے مصروں کے، تیری پھوپھی چادر پہلے لٹا چکی. وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلِبٍ يَنْقَلِبُونَ أَلَا لَعْنَةُ اللَّهِ عَلَى الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ. بار الہ مجلس اعضاء کو منظور و مقبول فرما. بانیان کی مسائی کو شرف خول اسم مومنین مومنات کی شرکت مبدل بس ہماری ولید بیانی قبول. یمن بے اولاد اولاد نارینہ تاف جو مقروض اور تنگ دست سنگ تنگ دست جو بے گناہ قید ہیں رہا تاف جمعی مومنین مومنات کے جو حاجات و قضاء عادل شریعت کے نزدیک جائز ہیں پورے فرما. سرکار ولی الاسر قضار اللہم کل ولیک الحجت بن حسن صلواتک علیہ وعلا آبائہ فی هذه الساعات وفی کل ساعت من ساعت اللیل والنہار ولی محافظ مقاید مناصر ودلیل وعینا حتی تسکنہ ارض ونتمتع فیہ طویلا. یا رب محمد وآل محمد عجل فرج آل محمد. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم بجاہ محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین.